السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول طلسم یاقوت کے ایپیسوڈ نمبر 39 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ میری زندگی، میری جان، میں تو ساری عمر تمہارے انتظار کرنے کو تیار ہوں، بشرط یہ کہ تم مجھے اپنے آنے کی امید دلاؤ جو آج تم نے دلا دی۔ افکن کا اس کا ہاتھ چومنا، اسے پیار بھرے ناموں سے پکارنا اسے ایک بار پھر رلا گیا۔ ارے زیب پلیز رو تو مت، تمہیں پتہ ہے نا تمہارے آنسو مجھے اتنی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس نے جلدی سے زنجبیل کے آنسو صاف کرنے چاہے۔ زنجبیل کا اسے امید کیا دلانا تھا، اس کا سارا غصہ، ساری جلن، ساری ناراضگی کہیں کوسوں دور بھاگ گئی۔ زنجبیل کا دل چاہا کہے کہ تب یہ تکلیف کہاں گئی تھی جب تم خود میرے آنسوؤں کا سبب بن رہے تھے، مگر چپ رہی کیونکہ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اسے تکلیف دے کر خود افغان بھی کون سا چین میں تھا، وہ بھی تو اتنا ہی تڑپ رہا تھا جتنی کہ وہ۔ ایک بار میرے پاس لوٹ آؤ، تمہارا ہر درد، ہر تکلیف اپنے اندر سمو لوں گا، تمہیں اتنا پیار دوں گا، اتنا پیار کہ تمہیں اپنا ہر لمحہ حسین ترین اور محبت میں لپٹا محسوس ہوگا۔ بس ایک بار اپنے افغان کے پاس لوٹ آؤ۔ دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ لیے اس کے ماتھے سے ماتھا جوڑے وہ اور بھی نہ جانے کیا کیا کہہ رہا تھا، جبکہ زنجبیل یہ سوچ رہی تھی کہ اس قدر پیار کرنے والے شخص کے حق میں فیصلہ کرنے میں آخر وہ اتنی دقت کا شکار کیسے ہوئی، آخر کیوں تذبذب میں گھری رہی کہ افغان کے پاس لوٹنے کے لیے رائم کو کیسے چھوڑے، اس رائم کو جو اس سے بے حد محبت کرتا ہے مگر نہیں۔ اب اس نے فیصلہ کر لیا تھا، بلکہ اس نے تو شام میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اپنی محبت کی خاطر وہ خود غرض بن جائے گی، کیونکہ جب وہ افغان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تو پھر فیصلہ کرنے میں کشمکش کا شکار آخر کیوں ہونا، مگر وہ افغان کے سامنے پر یقین انداز میں خود ہی نہیں بولی تھی۔ جب افغان کے پاس واپس اسے لازمی آنا تھا تو پھر اس نے یقین کی بجائے صرف امید کیوں دلائی؟ وہ اس لیے کیونکہ یقین دلانا اس کے لیے مشکل تھا، نہ صرف اس لیے کہ اس صورت میں افغان سے انتظار کرنا مزید مشکل ہو جاتا، اور وہ خود بھی نہیں جانتی تھی کہ رائم سے یہ سب کیسے اور کب کہے گی، مگر کہنا اسے ضرور تھا۔ اس کے اتنے قریب تھا اور وہ کہیں دور سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپ رہا تھا اور اس کا یہ کپکپانا افغان فوراً محسوس کر گیا اور اس سے الگ ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ زنجبیل مکمل بھیگی ہوئی تھی اور اس کے کپڑوں سے ٹپ ٹپ پانی کے قطرے بہہ رہے تھے۔ زیب، افغان جان گیا کہ اس کو سردی محسوس ہو رہی ہے، تبھی اسے مخاطب کیا، مگر وہ سوچوں میں گھری ہوئی تھی تبھی اس کی پکار کو نہ سن پائی۔ زیب کہاں کھو گئی؟ اب کہ افغان نے اس کا بازو تھپ تھپا کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا تو وہ گویا چونکی۔ ہاں کیا کچھ کہا تم نے؟ واپس اسی وقت میں پہنچتی وہ پوچھنے لگی۔ خود کو دیکھو تو کس طرح کپکپا رہی ہو، کب سے بارش میں بھیگ رہی تھی، چلو اب اندر۔ افغان کے کہنے پر اس نے اپنی طرف ایک نظر ڈالی تو شرم سے گویا پانی پانی ہو گئی، کیونکہ اس کا سفید لباس گیلا اور جسم سے چسپاں ہونے کے سبب اس کے جسم کی ساخت کو نمایاں کر رہا تھا۔ غیر محسوس طریقے سے اس نے اپنے دوپٹے کو اپنے گرد پھیلانا چاہا تو افغان مسکرایا اور اس کا ہاتھ روک کر خود اس کا دوپٹہ پیچھے سے آگے کو لاتا دونوں کندھوں پر پھیلا دیا۔ مجھ سے کیا شرمانا؟ یاد ہے بچپن میں کیسے بارش میں بھیگا کرتے تھے، بلکہ بالٹیاں بھر بھر کر جان بوجھ کر ایک دوسرے پر پانی ڈالتے تھے، اور کتنا ڈرتے تھے کہ کہیں اماں یا ابا سائیں نہ دیکھ لیں۔ ہلکا سا ہنستے ہوئے افغان نے اسے بچپن کی یاد دلائی تو وہ مسکرا بھی نہ سکی، یہ بھی نہ کہہ سکی کہ وہ بچپن تھا افغان اور یہ جوانی، جسے بہت سنبھال کر بہت بچا کر رکھنا ہوتا ہے، مگر آج اس کا دل اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ سب یاد ہے مجھے، بھولتی ہی تو نہیں ہوں کچھ بھی۔ بنا کسی تاثر کے وہ کھوئی کھوئی سی یوں بولی جیسے واقعی بچپن کی بارش میں بھیگنے پہنچ گئی ہوں، مگر مجھے ایسا لگا جیسے تم مجھے بھول جاؤ گی۔ وہ بولا تو زنجبیل نے نمی لیے آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ارے ارے رونا نہیں، مذاق کر رہا تھا۔ اچھا آؤ اپنے روم میں چلو اور چل کر چینج کرو ورنہ بیمار پڑ جاؤ گی، اور پھر مجھے تمہیں سنبھالنا پڑے گا۔ آخری بات اس نے غیر سنجیدگی سے کہی۔ کیوں، کیا مجھے سنبھالنا تمہیں کوئی مشکل امر لگتا ہے؟ شکوہ بھرے لہجے میں کہا گیا۔ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے، تمہیں تو میں تعمر سنبھال سکتا ہوں، تمہارا خیال تو میں خود سے بھی بڑھ کر رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ تو تم اب بھی رکھتے ہو افغان، میرا خیال وہ بھی خود سے بڑھ کر۔ وہ اس کے بات کے بیچ میں بول اٹھی۔ محبت بھی بہت کرتا ہوں تم سے، وہ بھی خود سے بڑھ کر۔ شوق لہجے میں اس کی ناک دباتے ہوئے افغان نے کہا اور اسے لیے کمرے میں چلا آیا۔ کمرے میں زنجبیل کا قدم پڑنا ہی تھا کہ ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ ایک ساتھ اسے 3 چھینکی آئیں۔ کہہ رہا تھا نا تم سے کہ بیمار پڑ جاؤ گی، دیکھ لو اب لگ گئی نا ٹھنڈ۔ وہ اس کے لیے فکر مند ہوا۔ یوں تو اسلام آباد میں موسم نہ سرد تھا نہ گرم، نارمل موسم چل رہا تھا، مگر آج کا موسم سرد ہوائیں اور ٹھنڈی بارش لے کر آیا تھا اور زنجبیل پہ اپنے اثرات چھوڑ گیا تھا۔ کس نے کہا تھا تم سے بارش میں بھیگنے کو، لگ گئی نا اب ٹھنڈ۔ وہ اسے ڈانٹنے لگا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا اٹھی اور بولی، میں ٹھیک ہوں افغان۔ کہاں سے ٹھیک لگ رہی ہو، کانپ رہی ہو، سو کر رہی ہو،
चलो जाओ जल्दी से चेंज करके आओ, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म सूप लाता हूँ और फिर उसके बाद तुम दवाई लेकर सो जाना। मुझसे कहता पलटने लगा तब वह हैरान हुई। तुम बनाओगे सूप? वही हैरत जो सुबह जंजबील के नाश्ते वाली बात पर अफगन के चेहरे पर आई थी अब उसके चेहरे पर आई। हाँ क्यों, जब तुम नाश्ता बना सकती हो तो मैं सूप क्यों नहीं? इस बात पर वो कुछ शर्मिंदा सी हुई, क्योंकि जैसा और जिस तरह उसने नाश्ता बनाया था इससे बेहतर तो अकेला अफगन बना लेता। तुम फिक्र ना करो, बहुत अच्छा सूप बना लेता हूँ। उसकी शर्मिंदगी का सबब भांपते हुए वो बोला। हाँ मगर तुम्हें किसी ने किचन में काम करते देख लिया तो? उसको यही था कि जिसने भी देखा वो क्या सोचेगा। देख तो लिया था मादाम, वो भी सुबह तुम्हारे साथ मिलकर नाश्ता बनाते हुए। तो अब किस बात का डर, किस बात की फ़िक्र? तुम्हें जो कहा है वो करो, मैं आता हूँ। रहने तो अफगन, मुझे कोई सूप नहीं। वैसे तो उसकी कोई भी बात सुने बगैर वो कमरे से निकल गया तो उसकी बाकी की बात मुंह में ही रह गई। वो आईने के सामने आई और ख़ुद को देखकर न जाने क्यों मुस्कुराई। उफ, तुम भी ना संजबिल, कभी कभी पागलपन की इंतहा कर देती हो। उसे शायद खुद का बेख्तियारी में अफगन से लिपटना याद आ गया था। खुद से ही कहती वो वार्डरोब से कपड़े निकाले वॉशरूम चली गई और 5 मिनट में शावर लेने के बाद जब वो बाहर निकली और बेड के करीब आई तो भीनी भीनी मदहोश कर देने वाली खुशबू उसकी सांसों से टकराई। वो रुकी और जहाँ थी वहीं थम गई। ये खुशबू, ये तो... वो चौंकी और आसपास देखने लगी और बेख्तियार मुँह से निकला, कामिन, कामिन क्या तुम यहाँ हो? उस खुशबू से उसे कामिन के यहाँ होने का गुमान गुजरा तो तस्दीक के लिए उसे पुकारने लगी, ये तुम ही हो ना कामिन? एक बार फिर उसने कामिन को पुकारते हुए सवाल किया, मगर वहाँ हनूस खामोशी थी। क्या ये मेरा वहम है या फिर वाकई वो यहाँ है? यहाँ है तो जवाब क्यों नहीं दे रहा, और नहीं है तो ये खुशबू कैसी है? होले से वो बुड़बुड़ाती खुद ही से सवाल गो थी और फिर उसका जवाब भी उसे मिल गया जब वो उलझी उलझी से आगे बढ़ी और फिर पाँव तले कुछ बहुत जोर से चुभा। आउच! बेख्तियार मुँह से दर्द भरी कराह खारिज हुई और वो वहीं बैठती चली गई। सर झुकाकर पाँव को ज़ख्मी करने वाली चीज़ की जानिब देखा तो वो कांच का टुकड़ा था जो परफ्यूम की शीशी का था। वो शीशी जो कमरे से निकलने से कबल खिड़की के पट टकराने पर जल्दी में उठने के सबब हाथ लग जाने से उससे टूटी थी, मगर तब वो उसे नज़रअंदाज कर गई और उसका यही नज़रअंदाज करना अब उसे ज़ख्मी कर गया था। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। पाँव के ज़ख्म से ज़्यादा तकलीफ़ उसे इस बात पर हुई कि वो खुशबू कामिन की नहीं बल्कि परफ्यूम की थी। यानी वो यहाँ नहीं आया था, जबकि उसका दिल अंदर ही अंदर कितना खुश हुआ था कि कामिन यहाँ है। पहले वो बेड से दूर होने के सबब उस खुशबू को नोट नहीं कर पाई थी, वरना तो खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी, मगर बेड के करीब जहाँ शीशी टूटी थी वहाँ तो तेज़ और मदहोश कर देने वाली थी। ज़्यादा देर नहीं गुजरी थी कि अफगन चला आया। वो भी कपड़े बदल चुका था। जब वो आया तो संजबील उठने की कोशिश कर रही थी। उसे इस तरह मुश्किलों से उठता देखकर वो ठटका और सूप साइड टेबल पर रखता बेड की दूसरी साइड की जानिब आया। अरे ये खून, ये तुम्हें क्या हुआ? ये चोट कैसे लग गई? ओह खुदाया! देखती उसके सवाल शुरू हो गए और वो उसके पास आ बैठा। दिखाओ इधर मुझे। उसका पाँव पकड़ते हुए उसने जायज़ा लिया तो कांच उसके पाँव में चुभा हुआ था। कुछ कांच दूर बिखरे पड़े थे जबकि कुछ बेड के नीचे जा चुके थे। इसे निकालना पड़ेगा, मगर बात अधूरी छोड़कर उसने संजबील की तरफ देखा, क्योंकि दोनों ही जानते थे कि इस मगर से आगे दर्द का ही जिक्र था। संजबील ने गहरी सांस खारिज की, चंद लम्हे पाँव में चुभे कांच को देखा और फिर हाथ बढ़ाकर एक ही झटके से उसे मांस से जुदा कर दिया। जबकि उसकी इस बाहिम्मत पर अफगन हैरान का हैरान रह गया। वो जो समझ रहा था कि संजबील रोएगी, कहेगी नहीं मुझे दर्द होगा या कांच निकलवाने में डरती हुई देरी का सबब बनेगी, उसकी ये सोच मुकम्मल तौर पर गलत साबित हुई। मेरे गुजरे चंद दिनों ने मुझे कुछ और ना सही, कम अज़ कम ऐसे ज़ख्मों के दर्द को मात देना तो सिखा ही दिया। उसका ये जवाब अफगन की सारी हैरत रफ़ा कर गया। अच्छा तुम यहाँ ऊपर बैठो, मैं बैंडेज बॉक्स लेकर आता हूँ। उसे साइड टेबल पर पड़े टिश्यू बॉक्स से चंद टिश्यू निकाल कर पकड़ाता बेड पर बिठाए वो कमरे से निकल गया। जबकि वो टिश्यू से ज़ख्म को दबाए सोचने लगी कि बात सिर्फ बर्दाश्त की होती है, वरना ज़ख्म चाहे छोटा हो या बड़ा, तकलीफ़ तो हर बशर को ही होती है। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। अफगन 2 मिनट में ही लौट आया था। आते ही उसे बैंडेज की दर्द तो हो ही रहा होगा। उसके पाँव का दर्द शायद अफगन के हलक में अटक गया था। मुझसे ज़्यादा तो तुम्हें दर्द हो रहा है ना अफगन? उसने भी सवाल उठाया। तुम्हें चोट लगे और मेरे दिल में ठेस पे न उठे, ऐसा हो सकता है क्या? ये तो सच था, दोनों को अपनी से ज़्यादा एक दूसरे की तकलीफ़ तड़पाती थी। मैं ठीक हूँ, तुम मेरे लिए परेशान ना हो, बल्कि तुम तो शायद मेरे लिए कुछ बनाकर लाए थे ना, भूल गए? उसका इशारा सूप की तरफ था। वो अफगन का ध्यान चोट की तरफ से हटाना चाहती थी। ओह हाँ, तुम्हारी चोट ने तो वाकई सब भुला कर रख दिया। वो उठा और सूप का प्याला लिए फिर से उसके रूबरू बैठ गया और उसे इजाज़त तलब निगाहों से देखने लगा। इजाज़त है? वो उलझी कि किस बात की इजाज़त, और फिर पूछ भी लिया, कैसी इजाज़त? वो मुस्कुराया और एक नज़र सूप पर डालने के बाद फिर से उसे देखता बोला,
یہ سوپ پلانے کی جسے میں بہت محبت سے تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے بنا کر لایا ہوں، اور یقیناً اسے پینے کے بعد تم میرے ہاتھوں کے ذائقے کی دل کھول کر تعریف کرنے والی ہو۔ اب کہ اس کا موڈ کچھ ٹھیک ہوا تھا، ورنہ اچانک سے لگ جانے والی زنجبیل کی چوٹنیوں سے پریشان ہی کر دیا تھا۔ کیا یہ ضروری ہے جناب کہ جو چیز اپنے ہاتھ سے بنائی جائے وہ اپنے ہاتھ سے کھلائی بھی جائے؟ ایک ابرو چکا کر دونوں ہاتھ باندھے اس نے کہا، باقیوں کا تو پتہ نہیں، مگر میں تمہارے لیے میرے ہاتھوں سے بنی ہر چیز تمہیں کھانی بھی میرے ہاتھوں سے ہی پڑے گی۔ وہ کچھ شوق اور کچھ ضدی انداز میں گویا ہوا تو وہ جواباً یکٹک اسے دیکھنے لگی۔ اتنے پیار سے نہ دیکھو، نظر لگ جائے گی۔ افغان کی بات پر وہ خفت سے نظریں پھیر گئی اور اندر ہی اندر خود کو ڈپٹنے لگی کہ اف، تمہیں آج ہو کیا گیا ہے زنجبیل؟ اور پھر اس خفت کو مٹانے کی خاطر بولی، پیار کی نظر نہیں لگتی، اور لگ بھی جائے تو یقیناً اچھا اثر ہی چھوڑتی ہوگی۔ یعنی وہ مان گئی تھی کہ وہ اسے پیار سے ہی دیکھ رہی تھی، تبھی تو اس نے تردید نہیں کی تھی اس بات کی کہ میں کب دیکھ رہی ہوں پیار سے۔ جیسے میرے محبوب کی اتنی محبت بھری نظریں مجھے عاشق پر اتنا خوبصورت اثر چھوڑ رہی ہیں۔ افغان دیوانگی بھرے انداز میں بولا تو وہ نظریں جھکا گئی۔ سوپ؟ افغان کی ایسی باتوں کو روکنے کا یہی حل تھا کہ وہ بس جلدی سے سوپ پیے اور اسے یہاں سے بھگا دے۔ ہاں یہ لو، منہ کھولو، شاباش۔ اس کے سوپ کے پیالے کو تھامنے کے لیے بڑھائے گئے ہاتھوں کو اگنور کرتا ہوا چمچ بھرے اس سے کسی بچے کی طرح کہنے لگا۔ وہ مسکرائی۔ اسے چند سالوں قبل وہ دن یاد آ گیا جب وہ کتنا بیمار پڑی تھی اور افغان نے اس کے لیے اپنا ہر کام چھوڑ دیا تھا۔ بس ہر 2 منٹ بعد اس کے کمرے میں اس کی خیریت معلوم کرنے چلا آتا، بلکہ وہ تو ہمیشہ سے ہی ایسا کرتا تھا۔ اگلے دن بھی اسی کی خاطر حویلی ہی رہا، یعنی یونیورسٹی سے چھٹی کی اور پھر زینہ کا زنجبیل کے لیے بنایا گیا سوپ ان سے لے کر خود اسے پلایا، اور تب اس نے کتنی رٹ لگائی تھی، مجھے نہیں پینا، مجھے دوائی بھی نہیں کھانی، بلکہ مجھے کچھ نہیں کھانا۔ اور افغان پیار بھری ڈانٹ پلا پلا کر اسے کھانا اور دوائی کھلاتا رہا، اور زینہ اور نجیب اس کی زنجبیل کے لیے محبت اور فکر دیکھ کر ہر بات مطمئن ہوتے رہتے کہ ان کی بیٹی کا جیون ساتھی اسے ہمیشہ خوش رکھے گا۔ آج بھی وہی کمرہ تھا، وہی وہ خود تھی، اور وہی افغان تھا۔ اگر کوئی نہیں تھا اس کی ایسی طبیعت میں اس کے پاس تو وہ تھے اس کے ماں باپ، زینہ اور نجیب، جو اسے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرتے تھے۔ بھلے اسے جنم نہیں دیا تھا مگر اپنی ساری محبت تو اس کو ہی دی تھی۔ وہ ہوتے تو کتنا دکھی ہو جاتے زنجبیل کو افغان سے جدا دیکھ کر، بلکہ وہ ہوتے تو وہ دونوں جدا ہی کیوں ہوتے؟ وہ ہوتے تو آج حالات یکسر مختلف ہوتے۔ پرانی یادیں کیا یاد آئیں، اچانک آنکھوں سے پانی کا سلسلہ پھر سے شروع ہو گیا۔ تم رو رہی ہو؟ یہ اچانک سے کیا ہوا تمہیں؟ اس کی چمکتی آنکھوں کو دیکھتے ہی اس نے سوپ پلاتا اپنا ہاتھ وہیں روکا اور پوچھا۔ کچھ نہیں، مختصر جواب ملا۔ نہیں کچھ تو ہوا ہے، کیا میری کوئی بات بری لگ گئی زیب؟ ایک دم سے رونا شروع کر کے اس نے افغان کو پریشانی میں ڈال دیا تھا۔ نہیں، بس اماں اور ابا سائیں کی یاد آ گئی تھی، وہ بھی ایسے ہی خیال رکھتے تھے میرا، مگر اب تو میں ترس جاتی ہوں ان کے لیے۔ اپنے آنسو خود ہی صاف کرتی وہ بتانے لگی۔ اداس مت ہونا، چچی اور چچا سائیں نہیں ہیں تو کیا ہوا؟ ہم سب تو ہیں نا تمہارے پاس، تمہارا خیال رکھنے کے لیے، اور خاص کر میں جو تمہیں کبھی تنہا نہیں کرے گا۔ ہمیشہ خود سے بڑھ کر تمہاری فکر اور تمہارا خیال کروں گا، اس لیے اب رونا نہیں، پہلے ہی بہت رو لیا ہے تم نے۔ اب مزید ان پیاری آنکھوں پہ ظلم مت کرو آنسوؤں کی برسات برسا کے۔ بس صرف ہاں میں سر ہلا کر اتنا ہی کہہ سکی۔ چلو بچے بچوں کی طرح یہ سوپ پیو۔ سوپ تو بار بار ان کا بیچ میں ہی رہ جاتا تھا، اتنا گرم نہیں رہا تھا، مگر زنجبیل ایسے ہی پیتی رہی، کیونکہ اگر بتاتی تو وہ فوراً سے گرم کرنے چلا جاتا، اور وہ افغان کو کوئی زحمت نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس نے واقعی اچھے بچوں کی طرح سارا سوپ ختم کیا، کیونکہ اس نے رات کا کھانا نہیں کھایا تھا، سو پیٹ نے تھوڑا سا پی کر بس کر دینے پر اکتفا نہ کیا۔ یہ لو ٹیبلٹ اور یہ لو پانی۔ افغان نے پانی کا گلاس اس کے آگے کیا، جبکہ ٹیبلٹ اس کی ہتھیلی پر رکھی، مگر زنجبیل نے برا سا منہ بناتے ہوئے ہاتھ پیچھے کر لیا، جس کا مطلب تھا کہ اسے نہیں کھانی۔ دیکھو اب نخرے مت کرنا، جبکہ تمہیں اچھے سے پتا ہے کہ دوائی کے معاملے میں میرے آگے تمہارے کوئی نخرے نہیں چلیں گے، سو منٹ سے پہلے اسے حلق سے نیچے اتارو۔ ہمیشہ کی طرح اب بھی افغان نے اس پر دوائی کے معاملے میں سختی کی۔ مگر تمہیں تو پتہ ہے کہ اس کی اسمیل بہت بری ہے، کھاتی ہی الٹی ہو جائے گی مجھے۔ کچھ وہ ویسے بھی کھانا نہیں چاہ رہی تھی اور کچھ اس کی بات میں سچائی بھی تھی۔ تو چلو شاباش، پھر ناک بند کر کے کھا لو، بس فٹافٹ سے نگل لو، پتہ بھی نہیں چلے گا اور کوئی الٹی نہیں آئے گی۔ سب بہانے ہیں تمہارے، جنہیں میں اچھی طرح سے سمجھتا ہوں۔ افغان کے آگے اس کی اب بھی نہ چلی تو وہ بیچارگی سے ہتھیلی میں موجود ٹیبلٹ کو دیکھنے لگی۔ اب دیکھیے کیا چاہ رہی ہو، دوائی کو گھورنے سے یا خود بخود معدے میں نہیں چلی جاتی، بلکہ دل کھڑا کر اسے حلق سے اتارنا پڑتا ہے، جو کہ تم اتارو گی۔ چلو اب جلدی کھاؤ بھی۔ آخر میں اس نے مزید لہجے کو سخت کیا، مگر وہ ابھی بھی کھاؤں یا نہ کھاؤں کی کشمکش میں تھی، تو تنگ آ کر افغان نے خود ہی ٹیبلٹ لی اور اس کے منہ میں ڈال دی۔ افغان کی ایسا کرتی اسے منہ کھولنا ہی پڑا، مگر ساتھ ہی اس نے جلدی سے گلاس تھاما اور گھٹا گھٹ پی گئی، اور وہ جو برے سے منہ کھانے سے قبل بن رہے تھے وہ اب بھی بننے لگے۔ بس اتنا سا کام تھا اور تم نے گھنٹہ لگا دیا۔ خیر اب سو جاؤ، جاگتی مت رہنا، یہ یاد رکھنا کہ میں دیکھنے بھی چلا آؤں گا کہ تم جاگ رہی ہو یا سو رہی ہو۔
اور ہاں، اس سائڈ سے نیچے مت اترنا بلکہ دوسری طرف ہو جاؤ، ورنہ بے دہانی میں یا نیند میں یہیں سے اتر جاؤ گی۔ صبح ملازمہ یہاں کی صفائی کر دے گی، اوکے؟ اسے دوائی کھلانے کے بعد وہ نائٹ بلب آن کرتا جانے سے قبل بولا تو چپ چاپ بیڈ کی دوسری سائڈ پر کھسک گئی، جس طرف سونے کی اسے اتنی عادت نہیں تھی۔ افغان اپنی طرف سے دھمکی لگا رہا تھا۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ جواب نہیں ملا مجھے۔ اس کی خاموشی پر وہ دوبارہ بولا۔ وہ بھی فی الحال کسی قسم کی بھی سوچ کو اپنے دل و دماغ میں جگہ نہیں دینا چاہتی تھی۔ پہلے ہی اپنے دماغ میں بہت بوجھ ڈال چکی تھی، اب نہیں ڈالنا چاہتی تھی، اس لیے سر ہلاتی اس کے سامنے آنکھیں بند کیے لیٹ گئی۔ تو اس جواب پہ وہ مسکرایا اور جاتا جاتا پھر اس کے قریب آیا۔ گڈ نائٹ۔ اچانک اپنے ماتھے پر افغان کے لب محسوس ہوئے تو یہ بند آنکھیں کھل گئی۔ وہ اس پر جھکا ہوا تھا، اسے نائٹ کس دے رہا تھا، جبکہ وہ اس دوران اسے جواباً گڈ نائٹ بھی نہ بول سکی اور اٹھ بیٹھی، جبکہ وہ مسکراتا ہوا اس کے پاس سے ہٹا اور کمرے سے نکل گیا۔ پہلے تو وہ کتنی ہی دیر اس بند دروازے کو دیکھتی رہی، گویا دروازے کے پار اسے افغان دکھائی دے رہا ہو، مگر پھر دوبارہ سے لیٹی اور ہاتھ بڑھا کر اپنے ماتھے کو وہاں سے چھوا جہاں وہ اپنی محبت کی نشانی ثبت کر کے گیا تھا۔ اسے چھوتے ہی بے اختیار اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ مچل آئی اور پھر وہ کشن میں چہرہ چھپا گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ روشنی اندھیرے کا گریبان چاک کرتی ہر طرف پھیل چکی تھی۔ موسم کافی خوشگوار تھا، سورج دور کہیں بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا، بارش وقفے وقفے سے ہو رہی تھی اور اس سہانے صبح میں بند کمرے میں وہ گہری نیند سوئی ہوئی تھی۔ کافی دنوں سے اس کی نیند جو ڈسٹرب ہوتی رہی تھی۔ 7 بجے اپنے قریب سے اٹھنے والی ہلکی سی کھٹپٹ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ کسمس آئی اور اٹھ بیٹھی اور آنکھیں ملنے کے بعد سائڈ پر دیکھا جہاں ملازمہ رات کی ڈیوٹی پرفیوم کے ٹکڑے اکٹھے کر رہی تھی۔ یہ اسے یقیناً افغان نہیں بھیجا تھا۔ ارے بی بی جی، آپ اٹھ گئی؟ معاف کیجیے گا، کوشش کر رہی تھی کہ بالکل شور پیدا نہ ہو، مگر کانچ ہے، شور تو کرے گا ہی۔ خیر میں کیا کہنے والی تھی کہ ابھی سب کے لیے ناشتہ بنا کر آئی ہوں، وہ بھی بہت مزے کا۔ ہاں بس ٹیبل پہ لگانا باقی ہے۔ اس کے پوچھے بنا وہ خود ہی بتانے لگی۔ کوئی بات نہیں، اچھا ہوا تمہارے شور نے اٹھا دیا، ورنہ پتہ نہیں کب تک سوتی رہتی۔ کافی اچھی نیند آئی آج تو۔ خیر تو تم پہلے بھی ناشتہ لگا آتی ہو، پھر یہاں کی صفائی کر لیتی، اپنے بکھرے بال سمیٹتی بولی۔ ارے آپ بھول گئی بی بی جی، میں نے تو آپ کے انتظار میں ناشتہ نہیں لگایا کیونکہ آج تو آپ نے حلوہ بنانا تھا نا۔ سارے ٹکڑے اکٹھے وہ کر چکی تھی، اب اٹھتی ہوئی بولی۔ اوہ ہاں، یہ تو میں یکسر بھول بیٹھی تھی۔ ایسا کرو تم چلو، میں فریش ہو کر بولتے بولتے جب وہ اٹھنے لگی تو درد بھری کرا اس کے منہ سے خارج ہوئی اور ایک بیچارگی بھری نظر اس نے اپنے پاؤں پر ڈالی جسے وہ بھول چکی تھی۔ اس نے ملازمہ کی طرف دیکھا جو پرفیوم کے ٹکڑے اکٹھے کرنے آئی تھی، جبکہ اسے لگا کہ کمرے کی صفائی کرنے آئی ہے، یعنی مکمل طور پر اس کے ذہن سے سب نکل چکا تھا جو اب یاد آیا، اور اس کے ساتھ افغان کا فکر و محبت بھرا انداز اور لہجہ بھی یاد آ گیا تو ایک مسکراہٹ خود بخود لبوں پہ چلی آئی، جبکہ ملازمہ حیران کہ پاؤں پہ درد اٹھنے پر وہ مسکرا کیوں رہی ہے۔ بی بی جی، آپ کے پاؤں پر کیا ہوا ہے؟ کل تک تو ٹھیک تھا، اور اب درد ہونے پر یوں مسکرا کیوں رہی ہیں؟ ملازمہ نے بغور دیکھا تو پاؤں پر پٹی بندھی نظر آئی، وہ یہیں موجود ہے۔ یہ جانتی ہی اس نے اپنی مسکراہٹ فوراً سے قبل غائب کی اور بولی، جو ٹکڑے تم نے اکٹھے کیے نا، انہی میں سے ایک نے میرے پاؤں پہ ظلم کیا ہے۔ وہ بیچارگی بھری صورت بناتی بولی۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے آپ اب کام نہیں کر سکیں گے؟ اس کا اشارہ حلوہ بنانے کی طرف تھا۔ کیوں نہیں کر سکوں گی میں؟ آج حلوہ ضرور بناؤں گی، یہ کہتی وہ بیڈ سے اٹھی، مگر یہ اٹھنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ مگر آپ کا پاؤں؟ کیا ہوا میرے پاؤں کو؟ ٹھیک تو ہے؟ زنجبیل نے اسے بیچ میں ٹوک دیا۔ یہ تو بس پٹی کی وجہ سے لگ رہا ہے، ورنہ کوئی اتنا بڑا زخم نہیں ہے جو میں بیڈ سے ہل ہی نہ سکوں اور کمرے میں قید ہو کر رہ جاؤں۔ اس نے اپنی طرف سے صحیح کہا تھا کیونکہ جو کانچ اسے چبھا تھا وہ اتنا بڑا نہیں تھا، نہ ہی ماس کی زیادہ گہرائی میں گیا تھا، مگر وہ بے احتیاطی کرتی تو زخم سے خون ضرور رسنے لگ جاتا۔ تم کسی دوسری ملازمہ سے میرے پورے کمرے کی صفائی کا کہہ کر کچن میں چلی جانا اور حلوے کے لیے سارا سامان نکال دینا، بادام، کاجو، پستہ اور کشمشی باریک باریک کاٹ لینا، ہاں مگر ذرا کم مقدار میں، زیادہ اچھے نہیں لگیں گے۔ تم جاؤ، میں بھی بس تھوڑی دیر تک آتی ہوں۔ وہ وارڈروب کھولے کھڑی ہو کر کوئی اچھے سے کپڑے دیکھنے لگی کیونکہ رات میں تو اس نے جو سامنے نظر آئے وہی اٹھا کر پہن لیے، مگر اسے کوئی پریس ہوا ڈریس نظر ہی نہیں آیا۔ سنو، میرا یہ والا ڈریس بھی پریس کروا دینا، بلکہ یہ دو اور پکڑو، یہ بھی کروا دینا اور وارڈروب میں ہینگ کر دینا۔ جاتی ہوئی ملازمہ کو اس نے روکا اور ڈریسز تھما کر خود واش روم چلی گئی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ حلوہ تم نے بنایا، سچ میں بہت مزے کا بنا ہے۔ مونا نے ایک چمچ لیتے ہی تعریف کر ڈالی، جبکہ سنجبیل جو سب کو سرو کرنے کے بعد باری باری سب کو دیکھتی بے چینی سے ان کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی۔ مونا کے بولنے پر اس کے ساکت لبوں پر مسکراہٹ دوڑ آئی، یعنی کوشش کامیاب ٹھہری تھی۔ آج تو تم نے چچی جان کے ہاتھ کے حلوے کی یاد تازہ کر دی، کیا ہی خوب حلوہ بنایا ہے۔ زوار نے بھی اس کی تعریف میں حصہ ڈالا، مگر اس کی بات سے اس کے چہرے پر آئی مسکان کچھ مدھم پڑی کہ کاش وہ بھی ہوتی اور دیکھتی کہ ان کی بیٹی پہلی کوشش میں اتنی ماہر ہو گئی کہ ان کے جیسے حلوہ بنا ڈالا۔ کیا ضرورت تھی کام کرنے کی زیب؟ پتہ ہے نا کہ تمہارا پاؤں زخمی ہے۔
افکن ہولے سے بولا جو کہ زنجبیل کو ہی سنائی دیا۔ میرا پاؤں زخمی ہے افکن، مگر ہاتھ نہیں، اور ویسے بھی اس پاؤں کو لیے میں 10 گھنٹے ایک ہی جگہ نہیں ٹک سکتی۔ جواباً وہ بھی دھیرے سے بولی، ویسے حلوہ تو واقعی میں بہت مزیدار بنے، ذائقے دار بنے، زوار صحیح کہہ رہے، تم نے تو چچی جان کے حلوے کی یاد تازہ کر دی، وہ بھی بالکل ایسا ہی حلوہ بناتی تھی، اور چچا، میں اور زوار کتنے شوق سے کھاتے تھے، ہے نا زوار؟ آخر میں اس نے زوار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ زوار اپنی جگہ حیران کہ ابھی کل تک تو وہ زنجبیل پر چلا رہا تھا، اس سے شدید ناراض تھا، اب اتنا نارمل کیسے ہو گیا جیسے کل کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کیا ہوا؟ کہاں کھو گئے؟ اسے حیرت سے اپنی طرف تکتا پا کر افکن نے پوچھا تو وہ چونکا اور ہاں ہاں بالکل کہتا ساری لاتا پھر سے حلوے سے لطف اٹھانے لگا۔ ویسے تو مجھے میٹھا کم ہی پسند ہے اور میں حلوہ کھاتا بھی نہیں ہوں، مگر چونکہ تم نے آج پہلی بار بنایا ہے تو تھوڑا سا تو ضرور ٹرائی کروں گا۔ سالم ناشتے پر ذرا لیٹ ہی آیا تھا اور چپ چاپ زنجبیل کی تعریفیں سننے کے بعد اب بولا اور ناشتے سے پہلے حلوہ ٹرائی کرنے کا سوچا، جبکہ باقی سب ناشتہ کر چکے تھے۔ تھوڑا سا نہیں بلکہ زیادہ سا ٹرائی کرنا پڑے گا۔ مسکراتے ہوئے اس نے کٹوری بھر کر حلوہ اس کو پیش کیا۔ چلیں، جیسا آپ کا حکم۔ اس نے بھی انکار نہیں کیا۔ آپ تک بیٹھے، میں تائی اماں کو دیکھ کر آئی۔ نرس دوائی کھلانے لگی تھی، نامعلوم کھا لی یا نہیں۔ مینو بھی ہر دفعہ دوائی کھانے سے انکار کر دیا کرتی تھی، اس لیے زنجبیل کو خود دیکھنے جانا پڑا۔ تمہاری اماں سائیں کی طبیعت اب کچھ بہتر لگتی ہے، مونا حلوے سے بھرپور انصاف کرتی زوار سے بولی۔ جی شکر ہے، اب تو بہتر ہے، رات سے صبح بھی اٹھی تو نارمل لہجہ، وہی نارمل انداز تھا۔ اب ہمیں کوشش کرنی ہے کہ کوئی ایسی بات ان سے نہ کریں کہ جو ان کی طبیعت خرابی کا سبب بنے۔ مونا اور زوار باتیں کرتے رہے، افکن اٹھ گیا جبکہ سالم خاموشی سے ناشتہ کرتا رہا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔